الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة من دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذبه الله تعالى يوم القيامة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تهرس في سبيل الله. وقال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ من استطاع منکم ان یبکی فلیبکی ومن لم یستطع فلیتباکا. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی اور رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اکثر ایام گزر گئے، یعنی آج رمضان کی 24 تاریخ پوری ہو گئی. اب چند دن باقی ہیں
25, 26, 27, 28, 29 اور اگر 30 ہوا تو 6 دن باقی ہیں، نہیں تو صرف 5 دن باقی ہیں۔ جب سیزن ہوتا ہے مارکیٹ میں تو تاجر چاہتا ہے کہ جلدی جلدی اور زیادہ سے زیادہ مال آ جائے، زیادہ سے زیادہ بکری ہو جائے، زیادہ سے زیادہ پیسے جمع ہو جائے، کیونکہ جب وہ موسم ختم ہوگا، سیزن ختم ہوگا تو دھندا مندہ پڑ جائے گا اور پھر جو آمدنی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو سکے گی۔ بہت بڑی دولت یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو رمضان کے مہینے کو نہایت ہی احترام کے ساتھ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور وہ لوگ نہایت ہی خراب ہیں، نہایت ہی بدقسمت ہیں کہ جن کو رمضان کے مہینے کی قدردانی نہیں ہو رہی ہے اور وہ اللہ رب العالمین کے سامنے رو کر اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کر کے، اللہ کے لیے رکوع اور سجدے کر کے اپنی مغفرت کے سامان نہیں کر رہا ہے، وہ محروم شخص ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن کو عبادت کی توفیق دی اور دے رہے ہیں، ان سب کو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کر کے خلوتوں میں رونا چاہیے۔ خلوت کی عبادت، خلوت کا رونا، خلوت کی دعا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک تو ہے کہ بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، اس دربار میں قانون اور ضابطے کے مطابق کسی آدمی کو انعام دیا جا رہا ہے اور کسی کو سزا دی جا رہی ہے، اور ایک ہے بادشاہ کا خصوصی ملنے کا وقت کہ اس کسی بادشاہ نے دے رکھا ہے اپنے خاص لوگوں کو اور اپنے قریب رہنے والے غلاموں کو اور اپنے قریب رہنے والے دوستوں کو وقت دے رکھا ہے۔ اب وہ دوستوں کی ساری باتوں کو خلوتوں میں غور سے سنتا ہے، دوستوں کے ساتھ لطف کی باتیں کرتا ہے، تنشیط تباہ کی باتیں کرتا ہے، تفریح کی باتیں کرتا ہے، تو بادشاہ بھی لذت لے رہا ہے، اور وہ آدمی جو بادشاہ کا قرب پا چکا ہے اور باتیں کرنے کا اسے موقع مل گیا ہے، خدمت کرنے کا موقع مل گیا ہے، وہ بھی بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ بادشاہ کو کبھی تو وہ ٹھنڈا پانی لا کر کے دیتا ہے، کبھی وہ ٹھنڈا شربت پیش کر رہا ہے، کبھی وہ اس کے کپڑے دھل رہا ہے، کبھی وہ اس کے پیر دبا رہا ہے، کبھی اس کا سر دبا رہا ہے، اور کبھی ان کی کوئی اور خدمت جو ان کا حکم ہو رہا ہے وہ کر کے لا کے دے رہا ہے۔ تو بتائیے کہ بادشاہ ان لوگوں سے خوش ہوں گے کہ جن کے ساتھ صرف قانونی طور پہ کوئی انعام دیا گیا اور ضابطے کا ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا، یا بادشاہ خوش ہوگا اپنے قریب رہنے والوں سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ ایسا ہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین دنیا کے بادشاہ کے طرح نہیں ہے، بلکہ وہ احکم الحاکمین ہیں، ساری کائنات سے بے نیاز ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پوری کائنات مل کر کے اللہ کی نافرمانی شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی
الوہیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ کے مقام مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر ساری کائنات مل کر کے اللہ رب العالمین ہی کی عبادت میں لگ جائے تو اللہ رب العالمین کی بزرگی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ انسان جو کرتا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اور انسان جو مانگ رہا ہے وہ بھی اپنے لیے مانگ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی خاطر اور اللہ کے دین کی خاطر اگر کسی آدمی نے اپنی جان بھی دے دی ہے تو وہ جان بھی تو اللہ تعالی ہی کی دی ہوئی تھی۔ اس نے دیا تو کیا دیا؟ شاعر کہتا ہے جان دی، کس نے؟ شہید نے جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اللہ رب العالمین کا حق ادا ہونا ناممکن ہے۔ فرشتے جو خالص عبادت ہی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں وہ اخیر میں کہہ دیتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے آپ کی فرما برداری کا حق ادا نہیں کیا۔ ما اطانا کا حق کا طاعتک، کہ اے اللہ آپ کی فرما برداری کا جو حق ہے وہ حق ہم نے نہیں ادا کیا۔ تو ہم انسان ضعیف البنیان کمزور کیسے اللہ رب العالمین کا حق مکمل ادا کر پائیں گے؟ بھائیو، ہر انسان اپنے فائدے کے کام کر رہا ہے۔ دیندار دین کی چیزیں جمع کر رہا ہے، ثواب جمع کر رہا ہے، اور دنیا دار دنیا جمع کر رہا ہے۔ یہ دیندار کامیاب ہو رہا ہے، اور دنیا دار اگر حلال جمع کر کے حلال خرچ کر لے تب تو وہ کامیاب ہے، ورنہ تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ اگر وہ حرام جمع کر رہا ہے تو وہ مصداق ہے اس حدیث شریف کا جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے طلبگار کتے ہیں، اور جس طرح سے کتے مری ہوئی چیزیں کھاتے ہیں ویسے یہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مومنین جو حلال کما کر کے حلال راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے مقبول بندے ہیں، ایسوں سے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں۔ بھائیو، اللہ تبارک و تعالی جو جن اعمال سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ان اعمال میں اللہ رب العالمین کے سامنے رونا ہے۔ رونا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ذکر اللہ ففاضت عیناہ، وہ شخص جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرے اور ذکر کرتے کرتے اللہ کو یاد کرتے کرتے رونے لگے، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں دبدبا جائیں اور آنسو سے بھر جائیں، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ اپنے گناہوں کو جب بندہ یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے کو اگر محسوس کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ہمارے گناہ کا وبال ہمارے ہی اوپر آنے والا ہے، کسی اور کے اوپر جانے والا نہیں ہے، تو اس بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ رب العالمین کی آیت تلاوت کرتا ہے، آج ہی حافظ صاحب نے تلاوت کیا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، نہایت سخت دن ہوگا، بیزاری کا دن ہوگا، ہر انسان ایک دوسرے سے دور ہو رہا ہوگا کہ کہیں وہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ جیسے آج بہت سے مالدار غریبوں سے دور رہتے ہیں،
اپنے رشتہ داروں سے ملتے نہیں، اچھی طرح سے ان کو ٹائم نہیں دیتے کہ وہ اپنی ضرورت پیش کر دیں گے کہ ہمیں کھانے کا انتظام نہیں ہے، ہمیں پہننے کا انتظام نہیں ہے، ہمیں قرض کی ضرورت ہے، تو مالدار اپنے قریبی رشتہ دار کو بھی وقت نہیں دے رہا ہے۔ قیامت کے دن تو کوئی آدمی کسی کو کام نہیں آئے گا، کوئی کسی سے کو دیکھے گا نہیں، قریب نہیں ہوگا۔ صورتحال بہت ہی بیزاری کی ہوگی، افراتفری کی ہوگی، ہر آدمی اپنی اپنی میں لگا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے مومنین اس دن کو یاد کرو، یوم اس دن کو یاد کرو، یفر المرء من اخیہ، کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، بھائی بھائی کو کام نہیں آ رہا ہے، وہ امہ، اور آدمی اپنی ماں سے بھاگ رہا ہے، یعنی ماں سے بھاگ رہا ہے، یعنی بیٹا ماں کو کام نہیں آ رہا ہے، وہ ابھی، اور آدمی اپنے باپ سے بھاگ رہا ہے، یعنی بیٹا اپنے باپ کو کام نہیں آ رہا ہے، وہ صاحبت ہی، اور آدمی اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے، آدمی اپنے ساتھ رہنے والے دوستوں سے بھاگ رہا ہے، وہ بنی، اور آدمی اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہے، یعنی بیٹا بھی کام میں، بیٹے کو بھی آدمی کام نہیں آ رہا ہے، باپ کے پاس نیکیاں ہیں، وہ اپنی نیکیاں چھپائے ہوئے بھاگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا جس طرح سے چاکلیٹ کے لیے پیسے مانگتا تھا اور اپنی ضرورت کے لیے رونے لگتا تھا، جیتتے ہو جاتا تھا، آج بھی وہ نیکیاں مانگنے لگے کہ ابو اپنی نیکی دے دیجئے، اس سے بھی انسان بھاگے گا۔ کیا ہوگا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ، ہر انسان کے لیے اس دن ایک حالت ہوگی، یغنیہ، جو حالت اسے دوسرے سے بے نیاز کر رہی ہوگی، وہ کسی کو کام نہیں آنے کا سوچے گا کہ میں کسی کو کام نہیں آؤں گا۔ عجیب منظر ہوگا، وجوہ آگے ہے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، بعض چہرے تو اس دن بہترین خوش ہوں گے اور بالکل خوشیاں ان کے چہرے پہ آیا ہوں گی، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے وہ، اور ایک دوسرے کو بشارت دے رہے ہوں گے، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لو ہمارا نام اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے خیال کیا تھا دنیا میں کہ میرا حساب ضرور مل جائے گا، جو میں اطاعت کر رہا ہوں وہ ضرور مل جائے گا، جو میں فرما برداری کر رہا ہوں ضرور مل جائے گا، جو میں سجدے کر رہا ہوں ضرور مل جائے گا، تلاوت کر رہا ہوں ضرور مل جائے گا، سخاوت کر رہا ہوں ضرور مل جائے گا، تسبیح پڑھ رہا ہوں ضرور مل جائے گا، رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں ضرور مل جائے گا، تراویح پڑھ رہا ہوں ضرور مل جائے گا۔ وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لو میرا نام اعمال دیکھو۔ جب بچے کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے تو وہ رزلٹ کا کاغذ لے کے آتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے ابو یہ لیجئے، دیکھیے میرا نمبر کتنا آیا ہے، بالکل 100% نمبر میرا آ گیا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ باپ بھی خوش ہوتا ہے کہ خرچ کیا ہوا پیسہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ پورے سال کی فیس میں نے ادا کی تھی، آج بیٹے نے پورا نمبر لا کر کے ہمیں دکھا دیا۔ بہت سے چہرے ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، بہت سے چہرے ہوں گے کہ جس پہ بالکل غم چھایا ہوا ہوگا اور بہت زیادہ پریشان ہوں گے، ان کی پیشانیاں بھی بگڑی ہوئی ہوں گی اور پسینے آتے ہوئے ہوں گے، ترہقھا قطرہ، وہ اس کے اوپر غم اور پریشانی اور تکلیف چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں جو کفار ہیں اور یہی لوگ ہیں جو فجار ہیں، یعنی گناہ کرتے تھے، کفر کرتے تھے، گن گن کر کے کفر کرتے تھے، تلاش تلاش کر کے گناہ کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی حالت اس دن
اچھی نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذکر اللہ ففاضت عیناہ، کہ جس نے اللہ رب العالمین کو یاد کیا اور اس کی نگاہ، اس کی دونوں آنکھیں ڈب ڈبا گئیں، دونوں آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس لیے آنسو نہیں آئے کہ کانٹا چبھ گیا، اس لیے آنسو نہیں آئے کہ کسی نے آ کر کے مار دیا، بلکہ من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے آنسو آیا۔ حتی یصیب الارض من دموعہ، یہاں تک کہ وہ آنسو آنکھ میں رکا نہیں اور آنسو زمین پر گر گیا۔ حتی یصیب الارض من دموعہ، کہ آنسو زمین پر گر گیا۔ لم يعذبہ اللہ تعالی یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس آدمی کو عذاب نہیں دیں گے۔ صرف اتنا کرنا ہے کہ گناہوں کو یاد کر کے آنسو ٹپکا لینا ہے، بس اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ بندے کا حق ہے جا کر ادا کرو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے تو فرائض اور واجبات ہیں تو ان کی قضا کرو، اگر فرائض اور واجبات نہیں ہیں اور دوسرے گناہ ہیں تو اللہ رب العالمین کے پاس صرف آنسو گرا لینا ہے، آنسو بہا لینا ہے۔ اللہ رب العالمین لم يعذبہ اللہ تعالی یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو قیامت کے دن عذاب نہیں دیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ آدمی جہنم میں نہیں داخل ہوگا جو اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ وہ آدمی جہنم میں نہیں داخل ہوگا جو اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ میرے دوستو، ہم اور آپ کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف سے زارو قصار روتے تھے، اور صحابہ کرام اتنا روتے تھے اللہ رب العالمین کے خوف سے کہ ان کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین کے عذاب کا تصور کر کے وہ روتے تھے۔ وہ صحابہ کرام بھی کہ جن کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لائسنس دے دیا تھا کہ لو تم جنتی ہو، تمہیں مرنے کے بعد کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے روکے گی نہیں، وہ صحابہ کرام کتنا روتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ تبلیغی نصاب میں پڑھتے ہیں فضائل اعمال میں کہ جب حضرت گزرتے تھے کسی قبر کے پاس تو جارو قطار رونے لگتے تھے، بہت رونے لگتے تھے۔ آج دیکھیے جا کر کے کہ مدینہ پاک میں جنت البقیع میں حضرت کی قبر ہے، جنت البقیع میں حضرت کی قبر ہے کہ جس قبرستان سے 70,000 لوگ بلا کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دم کانپنے لگتے تھے، رونے لگتے تھے۔ کوئی کہتا کہ حضرت آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگتے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قبر کی منزل پہلی منزل ہے، اس منزل میں اگر نجات مل گئی تو اگلی منزل آسان ہو جائے گی، اس لیے جو گرفتاری ہوگی مومنین کی وہ زیادہ تر قبر میں ہوگی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس امت کے زیادہ تر گناہ اللہ تبارک و تعالی، مومنین کے زیادہ تر گناہ اللہ تبارک و تعالی قبر میں ہی سزا دے کر کے معاف کر دیں گے۔ بھائیوں، قبر کی سزا بھی بہت خطرناک قسم کی سزا ہے، بہت خطرناک قسم کی سزا ہے۔ کتنی سزائیں آپ نے پڑھ رکھے ہیں اور کتنی سزائیں آپ نے سنے ہیں کہ کیسا کیسا سانپ ہوگا اور کیسی کیسی آگ ہوگی اور کیسے قبر میں دونوں طرف سے قبر دبائے گی اور بھیجے گی کہ اس طرف کی پچھلی اس طرف گھس جائے گی، اس طرف کی پچھلی اس طرف گھس جائے گی۔ وہاں پر کون جائے گا بچانے کے لیے؟ باپ، ماں، بیٹے، بیٹی، کون جائیں گے بچانے کے لیے؟ دوست، احباب،
پیسے، رشوت کیسے بچیں گے وہاں پر تو بچنا بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس مشکل کو آسان کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رویا جائے اور اپنے گناہوں کو یاد کیا جائے۔ جب انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے کہ میں نے فلاں کا حق لے لیا تھا، میں نے فلاں کی چیز چوری کر لی تھی، میں فلاں جگہ خلوت میں گناہ کر رہا تھا، اور میں فلاں جگہ مجمع میں گناہ کر رہا تھا، اور میں نے فلاں کو ستایا تھا، اور میں نے فلاں کو ایسا کیا، گالی دے دی تھی، ہم نے ماں باپ کو فلاں وقت ایسا کہہ دیا تھا اور ویسا کہہ دیا تھا، ہم نے اپنے فلاں رشتے دار کا احترام نہیں کیا تھا، ہم نے بزرگوں کے ساتھ گستاخی کی تھی، زبان درازی کی تھی، اور خلوت میں بیٹھ کر کے غیبتیں کی تھی، اپنی مجلسوں میں غیبتیں کی تھی اور چغلی کی تھی، جھوٹ بہت زیادہ بولے تھے۔ اپنے معاملات انسان کو بہت یاد رہتے ہیں، اور وہ ایسے ایسے گناہ انسان یاد رکھتا ہے کہ اس گناہ کو بول نہیں سکتا، اپنے دوست کو بتا نہیں سکتا، اپنی بیوی کو بتا نہیں سکتا، اپنے ماں باپ کو بتا نہیں سکتا، اپنے بھائی بہن کو بتا نہیں سکتا۔ انسان اپنے گناہ کو خود سوچتا رہتا ہے۔ بھائیو، گناہ کو سوچنے والا اور گناہ کو سوچ کر کے رونے والا بندہ اللہ رب العالمین کا مقبول بندہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، فرماتے ہیں عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں ہیں کہ جن آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے، دو آنکھیں ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے رونے لگے، وہ آنکھ جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے رونے لگے، وہ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور اس مجاہد کی آنکھ جو بارڈر کی حفاظت کے لیے، ملک کے بارڈر کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، اور وہ جگی ہوئی ہے، اور جگ کر کے کیا کر رہی ہے؟ وہ آنکھ بارڈر کی حفاظت کر رہی ہے، دشمنوں کو دیکھ رہی ہے کہ ملک کے مسلمانوں کو اور ملک میں رہنے والے صاحب ایمان کو، ملک میں رہنے والے اسلامی شعار کو اور ملک میں رہنے والے اسلامی علامات کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ وہ پورے مسلمان خراٹے لے کر کے سو رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کا بندہ ملک کی سرحد کی حفاظت میں کھڑا ہو کر کے اور بندوق لے کر کے اور جگا ہوا ہوتا ہے، سوتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنکھ کو بھی جہنم میں نہیں داخل فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع، وہ آدمی جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ آدمی جو اللہ کے ڈر سے روتا رہتا ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر تھن سے نکالا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں داخل ہو جائے تب ایسا ہو سکتا ہے۔ محال بات کو بیان کرنے کے لیے ایسا بولا جاتا ہے کہ دودھ تھن سے نکال لیا گیا، نچوڑ کر کے دودھ نکال لیا گیا، کیا کوئی طاقت ہے جو دودھ کو دوبارہ تھن میں پہنچا دے؟ کوئی مشین ایسی ہے دنیا میں جو دودھ کو دوبارہ تھن میں پہنچا دے؟ پہنچانا بہت مشکل ہے بھائی۔ دودھ تو نکل گیا، اب وہ دوبارہ تھن میں جاتا نہیں، تو بندہ جہنم سے بچ گیا، اب دوبارہ جہنم میں جاتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اگر رو دیا بندے نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت، اب اللہ کی محبت اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور یاد کر کر کے وہ روتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा शैअैनि अहब्ब इलल्लाहि मिन लैसा शैउन अहब्ब इलल्लाहि मिन कतरतैन व असरैन, कि कोई चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन को दो कतरे से महबूब नहीं है और दो निशान से महबूब नहीं है। गोया कि चार चीजें हैं, दो कतरे, कतरा तो समझते हैं इन्हें, बूंद, दो कतरे अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज्यादा पसंद हैं और दो निशान अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। दो कतरे बहुत पसंद हैं, दो निशान बहुत पसंद हैं। कतरतुन मिन दुमूइन मिन खशियतिल्लाह, वो कतरा आंसू का जो अल्लाह के खौफ से निकला हो, वो कतरा आंसू का जो अल्लाह के खौफ से निकला हो। भाइयों, आंसू मक्कारों को भी झूठे आंसू निकलते हैं, जैसे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई आ गए थे अब्बा के पास, जाऊ अबाहु पेशान यबकून, अपने अब्बा के पास रात के वक्त में आए और रोते हुए आए कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया है। झूठ मूठ के आंसू रात में इसलिए आए कि उनके चेहरे से मालूम नहीं होगा कि कौन हकीकत में रो रहा है और किसके चेहरे पे गम की सही अलामत है और किसके चेहरे पे सही अलामत नहीं है। झूठ रोना था। और कभी कैसा होता है रोना, गम का रोना होता है, और कभी कैसा होता है रोना, खुशी का रोना होता है। एक अल्लाह वाले बुजुर्ग एक जगह से गुजर रहे थे तो आवाज आई पत्थर से रोने की। पत्थर रो रहा है, पत्थर भी रोते हैं भाइयों। आप ये नहीं समझेंगे कि अल्लाह का खौफ सिर्फ इंसान को होता है, नहीं, अल्लाह का खौफ पत्थरों को भी होता है। पत्थर रो रहा है अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने सुना तो कहा, पत्थर क्यों रो रहा है? कहा कि मुझे डर हो रहा है कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि जहन्नम में जो आग जलाई जाएगी वो आग पत्थर की होगी और पत्थर में वहां पर आग लगा करके जहन्नम की आग अल्लाह तबारक व तआला जलाएंगे, सुलगाएंगे। वो पत्थर रो रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि जहन्नम को सुलगाने के लिए अल्लाह मुझे उसमें डाल दे। पत्थर रो रहा है कि कहीं जहन्नम में मुझे डाल करके जहन्नम की आग न जलाई जाए। तो उस बुजुर्ग साहब ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस पत्थर को आप जहन्नम में न डालिएगा, मेरी दुआ कबूल कर लीजिए। ऐ अल्लाह, इसका रोना बंद हो जाए। गुजर गए, दुआ कबूल हो गई और अल्लाह वाले बुजुर्ग चले गए। थोड़े दिन के बाद आते हैं तो देख रहे हैं कि पत्थर से फिर रोने की आवाज आ रही है, फिर रोने की आवाज आ रही है। पूछा है पत्थर क्यों रो रहा है? तो अल्लाह वाले को जवाब दिया पत्थर ने कि हजरत, पहले तो गम में, खौफ और दहशत में रो रहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जहन्नम से डर की वजह से रो रहा था, और अब खुशी के मारे रो रहा हूं कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल करके मुझे निजात दे दी। तो कभी कभी इंसानों के आंसू खुशी के होते हैं। इंसान किसी चीज के लिए बड़ी तमन्नाएं करता है, बड़ी तमन्नाएं करता है कि ऐ अल्लाह, मुझे फला चीज हासिल हो जाए, ऐ अल्लाह, हमें फला चीज की के इम्तिहान में कामयाबी हासिल हो जाए, हमें नौकरी हासिल हो जाए या हमें औलाद हो जाए। इंसान तमन्नाएं करता रहता है, तमन्नाइयां उनके सीनों में अंगड़ाइयां लेती रहती हैं, और जब वो चीज सामने आ जाती है तो इंसान खुशी के मारे रोना शुरू कर देता है, क्योंकि खुशी की अब इंतहा हो गई, आगे खुशी नहीं है, तो आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। अल्लाह के खौफ से पहले पहले पत्थर रो रहा था और अब खुशी में रो रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निजात अता फरमा दी।
تو خوشی کا بھی رونا ہوتا ہے اور خوف کا بھی رونا ہوتا ہے اور جھوٹ رونا بھی ہوتا ہے. رونے کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں. چند قسمیں عورتوں سے جا کر کے پوچھ لیجئے، مجھے نہیں معلوم. اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قطرے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں. قطرۃ من دموع من خشیت اللہ، آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو. وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور وہ خون کا قطرہ، وہ خون کا قطرہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے نکل گیا ہو، وہ قطرہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے. اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ شہید کی روح کو نکلتے ہوئے تکلیف ذرہ برابر نہیں ہوتی ہے اس کی. یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ شہید کو روح نکلنے میں تکلیف نہیں ہوتی، اور شہید کے خون کی، شہید کے زخم کی اتنی قیمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ قانون بنا دیا ہے کہ شہید کو غسل نہ دیا جائے. اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو اسے غسل نہ دیا جائے، اور اس کے خون کو اور اس کے کپڑے کو ویسے ہی لپیٹ کر کے اور اسے دفن کر دیا جائے. کیوں دفن کر دیا جائے؟ اس لیے کہ یہ وہ قطرے ہیں خون کے جن قطروں سے قیامت کے دن اتنی خوشبو آئے گی، اتنی خوشبو آئے گی کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کون سی خوشبو اس نے استعمال کی ہے. وہ اللہ کی محبوبیت والی خوشبو ہے کہ اس قطرے کو اللہ رب العالمین نے پسند فرما لیا ہے. ابھی کل ہی واٹس ایپ پہ آیا ہوا ہے، شام کے قبرستان میں بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی، بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی. لوگ پریشان تھے کہ یہاں پر کاہے کی خوشبو ہے، یہاں پر کاہے کی خوشبو ہے. بہت پریشان تھے. جب کھود کر کے دیکھا تو کافی مدت پہلے دفن کی ہوئی 2 لاش تھی. پورا ویڈیو بنا کر کے اس نے کھودا، اور کھود کر کے جب کپڑا ہٹایا تو اس کا چہرہ ایک دم چمک رہا ہے. 2 آدمی ہیں، چہرہ اس کا چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ نیند آ گئی ہے. ویسے ہی کرتا اور ویسے ہی یہ پینٹ اور شرٹ میں ہے وہ دونوں، اور ویسے ہی ہے، بدن پھولا بھی نہیں. ایک دبلا آدمی ہے تو وہ دبلا ہی ہے، اور ایک اس سے موٹا ہے تو موٹا ہی ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین شہیدوں کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے بھی حفاظت کرتے ہیں. شہیدوں کا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں امانت ہے، شہید نے امانت میں پیش کر دی ہے. بہت سے واقعات سورۃ یونین کے لکھے ہوئے ہیں کہ جہاں جہاں لوگوں کو شہید کیا گیا اور دفن کیا گیا ان سے خوشبو آ رہی تھی. 2-4 سال پہلے، بلکہ 8-10 سال ہو گئے ہیں، پاکستان میں ایک جامعہ حفصہ کچھ نام ہے، وہاں کی 2000 بچیوں کو شہید کر دیا گیا. جنرل مشرف نے کیا. 2000 بچیوں کو، وہ سب مدرسے میں اور مسجد کے تہخانے میں پڑھ رہی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی. جب ان کو دفن کیا گیا ایک ہی قبر میں تو کہتے ہیں کہ دور دور تک خوشبو پھیلی ہوئی تھی. اور میں نے آپ کو سنایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کا ایک طالب علم، جو کافی زمانہ پہلے کی بات ہے، کہ کوئی مولانا شمس الحق صاحب افغانستان کے وہاں مدرس تھے، ایک طالب علم تھا، حدیث شریف پڑھتا تھا، اس کو بیماری ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا. وہی مزار قاسمی میں دفن کر دیا گیا. اس کے والدین آئے 6 مہینے کے بعد. اس زمانے میں اطلاع دینا اتنا آسان نہیں تھا جیسے آج آسان ہے. انہوں نے کہا کہ ہم لاش لے جائیں گے افغانستان.
سمجھایا حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے، لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ یا تو ہم پورے خاندان یہاں آ کر کے رہیں گے دیوبند میں، یا یہ کہ ہم اپنے بیٹے کی لاش لے جائیں گے اور وہاں دفن کریں گے۔ جب بہت زیادہ ان کی ضد دیکھی تو حضرت نے بھیج دیا مولانا کے پاس کہ یہ افغانستان کے ہیں، ان کو سمجھائیں گے۔ مولانا نے خوب سمجھایا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ اجازت دے دی گئی لاش نکالنے کی۔ 6 مہینے کے بعد لاش بالکل ویسی ہی دھلی دھلائی غسل کی ہوئی، کپڑے بھی گندے نہیں ہوئے تھے۔ اس کو ڈبے میں پیک کر کے اور ٹرین میں سوار کیا گیا، اور جب ٹرین پہنچی ہے پاکستان تو وہاں چیک اپ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے کہ مردے کے بہانے مشک لے جا رہے ہیں، یہ لوگ مردے کے بہانے خوشبو کی اسمالنگ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ وہاں جب تفتیش کی اور جا کر کے اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں تو ایک انسان پڑا ہوا ہے، مردہ پڑا ہوا ہے، اور خوشبو آ رہی ہے۔ اتنی خوشبو اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کو عنایت فرماتے ہیں۔ میرے محترم، یہ سب تو وہ چیزیں ہیں جو میں نے سنی ہیں، جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو سناتا ہوں، اور نہیں یقین ہو جا کر کے اسی حج میں جا کر کے دیکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمرہ کی توفیق عطا فرمائی، اور جنگ احد میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، حجاج جانتے ہیں کہ ایک بڑے میدان میں گھیر دیا گیا ہے اور ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں اور ان کی قبروں کے نشانات موجود ہیں۔ اس کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ سارے شہیدوں میں جو سب سے بڑے شہداء، اولین شہداء ہیں، وہ ہے وہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جگہ دفن ہے کہ ہندا نے ان کے کان کاٹ لیے تھے اور ان کا سینہ چاک کر کے اور کلیجی نکال کر کے اس نے چبانے کی کوشش کی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جگہ ہیں مدفون۔ جا کر کے دیکھیے، میں نے وہاں پر جا کر کے دیکھا، لوگ ایک طرف کھڑے تھے، بھیڑ لگی تھی۔ میں نے سوچا ادھر سے دیکھنے کے بجائے میں دوسری طرف سے جا کر کے دیکھتا ہوں۔ جہاں پہ کھڑا ہوا میں تو وہاں پہ قبر سے ڈائریکٹ خوشبو آ رہی تھی، ہوا ادھر کی تھی۔ اب میں نے محسوس کیا نہایت ہی اعلیٰ قسم کی خوشبو، ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی، مشک کی خوشبو کے قریب قریب خوشبو تھی۔ اور میں نے سوچا کہ کہیں دیوار پہ کسی نے لگا دیا ہو جہاں پہ میں کھڑا ہوں، تو وہاں پر بھی وہ خوشبو نہیں تھی، وہ خوشبو صرف ہوا میں تھی۔ میں نے سوچا کہ میرے آزو بازو لوگ ہوں گے، وہ کوئی نہیں تھے آزو بازو، جو لوگ میرے ساتھ گاڑی کے سوار تھے وہی لوگ تھے، ان میں سے کسی نے خوشبو نہیں لگا رکھی تھی، اور اتنی خوشبو آ رہی تھی، اتنی خوشبو آ رہی تھی کہ خوشبو سونگ کر کے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں یہاں پر اللہ رب العالمین کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کی نماز قبول فرما لیں گے۔ میں نے اپنا رومال بچھانا چاہا، وہاں پہ کھجوریں بیچنے والی عورتیں مسلح لے کر کے آئی کہ آپ اس پہ نماز پڑھیے۔ میں نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی، اور دیکھ کر کے سید الشہداء کے قبرستان کو دیکھ کر کے جی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہاں سے چلے آئے، لیکن آنا تھا اور وہاں سے آ گئے۔ ڈرائیور ہمارے جو ہمیں لینے کے لیے مکہ شریف آئے تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھا، کہنے لگے کہ مولانا آپ سید الشہداء گئے تھے؟ میں نے کہا ہاں گیا تھا۔ میں نے کہا کہ کچھ آپ نے محسوس کیا؟ میں خاموش رہا، میں کچھ بولا نہیں۔ کہنے لگے کہ میرے ساتھ میرے استاد محترم تھے، بہت بڑے عالم جن کا نام آپ لوگ سنتے ہیں، مولانا محمد الیاس گھومن صاحب، یہ تھے، اور انہوں نے وہاں پہ مجھے کہا کہ یقین کرو، شہید کی شہادت دو کہ آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی اس فضا میں ان کی خوشبو ہے۔ یہ دیکھو تمہیں خوشبو لگ رہی ہے، جیسے یہ پنکھے کی ہوا آ رہی ہے، ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے کہ مشک کی یا اس سے اعلیٰ
किस्म की खुशबू तो दुनिया ने देखी नहीं और सूंघी नहीं, वो खुशबू आ रही है, वो खुशबू आ रही है। उन्होंने कहा कि मैंने भी सूंघा और मैंने भी महसूस किया और हजरत ने भी महसूस किया। उसके बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा कि भाई मैं इसलिए नहीं बोल रहा था अभी तक कि अगर बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि बेवकूफ है, ये महज कुछ एतकादी में बोल रहा है, सहाबा की मोहब्बत में बोल रहा है, शोहदा की मोहब्बत में बोल रहा है, ये लोग झूठ लाएंगे, इसलिए मैंने ये बात अब तक बोली नहीं थी। और जब तुमने मुझे कह दिया तो अब मुझे यकीन हो रहा है कि मैंने भी सही शहीदों की खुशबू सूंघी है कि उस जमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज भी फरिश्तों की आमादगाह बना रखा है कि अर्श से फरिश्ते आते हैं और उन शोहदा की ज़ियारत करते हैं और उन फदाओं की खुशबू सूंघते हैं और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये शोहदाए किराम के खून के कतरे की खुशबू है। इसकी कोई कीमत नहीं अदा हो सकती। पूरी दुनिया मिलकर के शहीद के एक कतरे के खून का बदला नहीं चुका सकती और उसके बराबर कीमत नहीं इकट्ठा कर सकती। इसीलिए सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि कतरत तो दमीन तोहरा को फी सबीलिल्लाह, वो कतरा खून का जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में बहाया गया हो, वो कतरा अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज्यादा पसंद होता है, बहुत ज्यादा पसंद होता है। भाइयों, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं और जिन कवानीन के तहत हम यहां जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे लिए ये रास्ते शहादत के रास्ते और हमारे लिए जंग के रास्ते और हमारे लिए हथियार उठाने के रास्ते नहीं हैं, क्योंकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं हम मुआहदे के साथ रह रहे हैं, बाहमी अमन का मुआहदा कि तुम हमें नहीं मारोगे, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। सारी अक़वाम ने मिलकर के ऐसा अमन का मुआहदा किया है। इसके बावजूद भाइयों, जो बड़े फिरके हैं वो छोटे फिरकों पर अकलियत से जुल्म करते हैं, तरह तरह से जुल्म करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जुल्म का बदला जुल्म से दें। ऐसी सूरत में हमारे हालात खराब हो सकते हैं और हिंदुस्तान के वो इलाके जहां मुसलमान चंद तादाद में हैं और गैर ज्यादा हैं, अगर किसी तरह की कोई कहीं पर अक्सरियत वाले इलाके में हो जाती है तो अकलियत वाले लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमें इन जज्बात को अपने सीनों में रखना चाहिए और इसे हम अगर अल्लाह तबारक व तआला कभी वक्त देंगे तो उसको हम उन जज्बात को जाहिर करेंगे। लेकिन अभी की मौजूदा हालत में कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं और कोई ऐसा कायद नहीं कि जिस कायद के तहत हम जिहाद कर सकें। इसलिए वो लोग जो ऐसी बातें करते रहते हैं वो अमन को खत्म करना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों की हौसला अफजाई इस मुल्क में अभी नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाइयों, जब शोहदाए किराम की बातें सुनोगे, उनके अहवाल को देखोगे, उनकी करामतें, उनकी जिंदगी की करामतें नहीं, उनके मरने के बाद की उनकी कब्रों की करामतें देखोगे तो यकीन कर लोगे कि असल जिंदगी वही जिंदगी है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शोहदा को अता फरमाई है। कसरत दमीन तोहरा को फी सबीलिल्लाह, खून का वो कतरा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बहाया जाता है। काहे के लिए? अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए। काहे के लिए? इस्लाम के कानून को रुए जमीन पर नाफिज करने के लिए। काहे के लिए? मुसलमानों की और साहिब ईमान की जिंदगी की हिफाजत के लिए। काहे के लिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए। काहे के लिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को रुए जमीन पर नाफिज करने के लिए। ये है शहीद के खून के कतरे का मकसद। ये मतलब नहीं है कि इंसान जाए और जाकर के हलाक हो जाए, मर जाए, ऐसा नहीं। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। अल्लाह के जो शेर होते हैं वो हुकूमत करते हैं। वो अब जंगल का शेर जिस तरह से जंगल के जानवरों पे हुकूमत करता है, इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला का जो शेर होता है
وہ دین اسلام کو روئے زمین پر نافذ کرنے کے لیے اپنے کو شیر کی طرح زندہ رکھنا چاہتا ہے، اس کے باوجود بھی موت آ جاتی ہے تو موت کو وہ گلے لگا لیتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی قیمت بنتی ہے اور قیمت بڑھتی ہے۔ آج جن ممالک میں جہاد ہے، آج کے گئے گزرے دور میں بھی ان ممالک کے شہداء کے احوال سن کر کے دماغوں میں ایسے کیا کہتے ہیں کہ قدر اور قیمت ان کی بڑھتی ہے، ان کی فضیلت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے اور جو اس کائنات کو چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ اس کائنات کا چلانے والا کوئی اور ہے۔ اور یہ یقین بڑھانے کے لیے کہ اے لوگوں، کائے کے لیے دنیا کے پیچھے پڑ رہے ہو، کائے کے لیے حرام کمانے کے پیچھے پڑ رہے ہو، کیوں نہیں اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتے؟ اگر سارے کے سارے مسلمان مکمل نمازی ہو جائیں، سارے کے سارے مسلمان مکمل صحیح لباس پہننے لگے، سارے کے سارے مسلمان اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، سارے کے سارے مسلمان اپنی خلوت کے گناہ چھوڑ دیں، سارے مسلمان جنتوں کے گناہ چھوڑ دیں، ظلم چھوڑ دیں، غرض یہ کہ جتنی بد اخلاقیاں ہیں اور جتنی خرابیاں ہیں ان ساری خرابیوں کو مسلمان چھوڑ دے۔ بھائیو، آج دیکھو گے کایا پلٹ ہو جائے گی کہ مسلمان کو دیکھ کر کے غیر مسلمین ایمان میں داخل ہونا شروع ہوں گے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے اور ہماری توہین کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اپنے لباس میں ہم یہود اور نصارہ معلوم ہوتے ہیں، اس لیے سامنے والے ہم سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کو نہیں مان رہے ہیں جیسا اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کی عبادت ویسی نہیں کر رہے ہیں جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آج ہم کو دیکھ کر کے غیر مسلمین یہود نصارہ تھوکتے ہیں کہ کیسے تم مسلمان ہو۔ مسلمان تو ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھ کر کے غیر مسلمین کلمہ پڑھ لیں اور کہیں کہ اگر اسلام ہے تو اس شخص کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام کے کردار میں، ان کے اعمال میں، ان کے اخلاق میں، ان کی بول میں اسلام موجود تھا، جس کی وجہ سے اسلام پھیلتا گیا۔ اور آج ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کی پوجا کر رکھی ہے، غیروں کے طریقوں کو اختیار کر رکھا ہے، جن کی وجہ سے آج ہم دھتکارے جا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد صحابہ کرام سے 10 گنا زیادہ نہیں، 100 گنا زیادہ اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے باوجود ہماری پستی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہماری ذلت کا کوئی پوچھ نہیں رہا ہے۔ ہر آدمی، ہر حکومت، یہاں سے لے کر کے اور سپر پاور تک کی حکومت، یہ سب کی سب اسلام کو ذلیل کرنے پر، مسلمانوں کو ذلیل کرنے پر، اسلام کے قانون کی توہین کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ غلطیاں ہماری ہے، ان غلطیوں کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے، آنسو کا قطرہ، شہید کے خون کا قطرہ، اور 2 نشان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ کون سا نشان؟ اثر فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں جو زخم لگ جاتا ہے، زخم کا نشان ہو جاتا ہے، وہ نشان اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر حضور کے دانت میں تیر نکالنے کے لیے، جنگ احد کے موقع سے تیر نکالنے کے لیے حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اب کس چیز سے نکالتے؟ انہوں نے اپنے دانت سے تیر کو پکڑ کر کے جو کھینچا تو دانت ان کے ٹوٹ گئے، اور دوبارہ کھینچا تو ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے تیر کا وہ حصہ جو گڑا ہوا تھا حضور کے چہرے پر یہاں پہ گڑا ہوا تھا وہ نکل سکا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح
کے چہرے کے پر دانت ٹوٹ گیا، چہرے سے دانت ٹوٹ گیا، منہ میں دانت سامنے کا ٹوٹ گیا ہے. جب کسی آدمی کے چہرے سے، کسی آدمی کے منہ سے دانت ٹوٹ جائے اور دانت نکل جائے تو چہرہ بدنما معلوم ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا چہرہ نہایت خوبصورت ہونے لگا، بہت خوبصورت ہو گیا. صحابہ کرام نے گواہی دی کہ جتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا تھا کہ جن کے چہرے پہ دانت نہیں ہوتے ہیں ان سب کے چہرے میں کمی آ جاتی ہے، خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے. لیکن یہ ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں کہ جن کے چہرے سے کی خوبصورتی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کو دیکھنے والا دیکھتا ہی رہتا ہے. حالانکہ دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، عیب ہونا چاہیے. ارے عیب نہیں ہے، یہ نشان ہے. اللہ کے راستے میں یہ دانت گیا ہے، اس لیے یہ نشانی اللہ رب العالمین کو پسند ہے اور اس نشانی میں خوبصورتی ہی خوبصورتی آئے گی، بدصورتی نہیں آ سکتی. وہ اثر فی فریضۃ من فرائض اللہ، اور وہ نشان جو اللہ کے فرض میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں ہو جائے. مثلا انسان بیٹھتا ہے تو سجدے میں قاعدے میں بیٹھتے بیٹھتے اس کے پیروں میں نشان آ جاتے ہیں، اس کے گھٹنے میں نشان آ جاتے ہیں، ان کی پیشانی میں نشان آ جاتے ہیں. یہ سارے جو نشانات ہیں یہ اللہ کے فرائض کے ادا کرنے کے نشانات ہیں. ان نشانات کی قدر بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ ہے. قیامت کا دن ہوگا، یہ نشانات چمکنے لگیں گے، وضو کے اعضاء دمکنے لگیں گے. کیوں کہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من استطاع منکم ان یبکی فلیبکی، کہ جو آدمی رو سکے تو اس کو ضرور رونا چاہیے، روئے وہ. ومن لم یستطع فلیتباک، اور جو طاقت نہیں رکھتا ہے رونے کی تو رونے جیسی صورت بنائے، بتکلف رونے جیسی صورت بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ رونے کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا چھوڑ دیا. روتے تھے، روتے پھرتے رہتے تھے، اذان دینا چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا کہ حضرت اذان دیجئے تو کہتے تھے کہ میں اذان دیتا تھا تو محمد رسول اللہ کہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، اور اذان دینے کے بعد جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا اور حضور کے چہرے انور کو دیکھتا تھا. اب مجھے برداشت نہیں ہے کہ میں اذان دوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے چہرے کی زیارت نصیب مجھے نہ ہو سکے. مدینہ پاک کو چھوڑ کر کے کہیں اور چلے گئے. بیت المقدس جب فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، جب یہ مدینے کی مسجد بنی تو تم نے اذان کہی تھی، آج بیت المقدس یہ قبلہ اول ہے، یہاں بھی تم اذان دو سب سے پہلے. حضرت ابو بلال نے ان کے حکم کو مان کر کے اذان دی. کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. حضرت بلال نے، حضور نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے کہ تم زیارت کے لیے بھی نہیں آ رہے ہو، کافی زمانہ ہو گیا ہے. حضرت بلال نے جب خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لیے فرما رہے ہیں، وہاں سے نکلے، دمشق سے نکلے اور آ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں. اب صحابہ کرام کی ایک بھیڑ آئی کہ حضرت آپ اذان دے دیجئے. کہنے لگے کہ نہیں، میری ہمت نہیں ہے اذان دینے کی، میں تو حضور سے ملنے کے لیے آ گیا، سلام پڑھنے کے لیے آ گیا.
صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جب وہ اسفار سے آتے تھے تو حضور کے مواجہہ شریف کے پاس کھڑے ہوتے تھے اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے تھے. تو اسی کے لیے میں حاضر ہوا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. حضرت حسن اور حسین دونوں آ گئے, لپٹ گئے کہ آپ کو اذان ضرور دیجیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طلب مان لی اور اذان دی. جو حضرت بلال کی اذان شروع ہوئی, جو آواز گونجنے لگی تو لوگوں نے کہا اوہو یہ تو حضرت بلال اذان دے رہے ہیں. جن کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت بلال مدینہ پاک آ گئے ہیں وہ سب اپنے گھروں سے نکل کر کے مسجد میں جمع ہو گئے. عورتوں نے اپنے دوپٹے اٹھا کر کے اور پردہ کر لیا اور وہ عورتوں کا ہجوم بھی مسجد کے قریب ہو گیا کہ حضرت بلال کی اذان سنیں گے. سارے لوگ حضرت بلال کی اذان سن کر کے خوشی کے مارے رو رہے ہیں. جب ایک بچے نے سنا کہ دیکھا کہ اس طرح سے مدینے میں گلی گلی ہلچل ہے اور سارے کے سارے لوگ حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے مسجد نبوی میں جمع ہو گئے ہیں, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سننے کے لیے عورتیں نکل کر کے مسجد کے قریب آ گئی ہیں. تو ایک ماں نے اپنی گود میں ایک بچہ رکھ رکھا تھا, بچہ بولتا تھا. بچے نے کہا امی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی اس کی ماں کہ بیٹا ایسا ہے کہ حضرت بلال چلے گئے تھے اور وہ آئے ہیں, اسی لیے ان کی زیارت کے لیے, ان کی آواز سننے کے لیے, حضور کے زمانے کی اذان کا لطف لینے کے لیے اتنے سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے ہیں. بچے نے کہا امی بلال تو آ گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے؟ امی بلال تو آ گئے ہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے؟ میرے دوستوں میں اسی سے اپنا مضمون ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.